السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شفیق چیمہ ہے، میں ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسن اور نیفرولوجی ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیف چیٹ بھی ڈاکٹر شفیق چیمہ۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ کہ جو پروٹین یورین میں آتی ہے جسے پروٹین یوریا کہتے ہیں، اس کی کیا کیا سائن یا سمٹمز ہو سکتی ہیں، کیا علامات ہو سکتی ہیں، یا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے جس سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے پیشاب میں پروٹین آ رہی ہے یا پروٹین خارج ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ عام زبان میں پروٹین کی جگہ چربی بھی کہہ دیتے ہیں کہ پیشاب میں چربی آ رہی ہے، حالانکہ وہ پروٹین ہوتی ہے۔ تو اس کی بہت ساری علامات ہوتی ہیں، سمٹمز ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سوج پڑنی شروع ہو جائے، کہ آپ کی آنکھوں کے ارد گرد، یہاں پہ کچھ لوگوں کو نا ویسے ہی ہوتا ہے، ان کی فیملی میں ہوتا ہے، ہر ایک کی آنکھوں کے ارد گرد سوج ہوتی ہے، وہ ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ بچپن سے ہوتی ہے۔ یہ کہ آپ کی آنکھیں بالکل اس طرح سے تھیں جیسے میری ہیں، اور اچانک یہاں پہ سویلنگ ہونی شروع ہو گئی ہے، اسے پیری آربیٹل ایڈیما کہتے ہیں۔ یہ کرلی مینیفیسٹیشن ہو سکتی ہے کہ آپ کے پیشاب میں پروٹین لیک ہو رہی ہے۔ دوسرا، سوج اتنی بڑھنی شروع ہو جائے کہ صبح جیسے یہ صبح آپ کے فیس پہ تھوڑی سی آپ کو اپیئر ہو رہی ہے، آپ کی ٹانگوں پہ بھی پڑنی شروع ہو جائے، یوزلی بائی دا اینڈ آف ڈے، جیسے جیسے دن گزرتا ہے۔ جسم میں پانی کی زیادتی ہوتی ہے، فلوئڈ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ جسم میں لیگز میں گریوٹی کے افیکٹ پہ سے اکٹھا ہونا شروع ہوتا ہے، تو ٹانگوں پہ سوزش پڑ جاتی ہے، ایڈیما ہو جاتا ہے، اینکل کے ارد گرد پاؤں سوج جاتے ہیں۔ اور یوزلی جو کڈنی ڈیزیز میں ہوگا وہ دونوں پاؤں سوجیں گے یا دونوں آنکھوں کے ارد گرد سوج ہوگی۔ ایسے تو ہو سکتا ہے آپ ایک سائیڈ پہ سوئے ہیں تو اس سائیڈ پہ زیادہ صبح سوج محسوس ہو، ایفیکٹ کی وجہ سے گریوٹی کے، لیکن چلنا تو آپ نے دونوں ٹانگوں پہ ہے، تو دونوں ٹانگوں پہ سوج ہوگی۔ اگر ایک ٹانگ پہ بہت زیادہ سوج ہے دوسری پہ نہیں ہے، تو پھر کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، وہاں کلاٹ ہو سکتا ہے، کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے، سیلولائٹس ہو سکتا ہے۔ تیسری سمٹم جو کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ اگنور کرتے ہیں، وہ تھکاوٹ ہے، فٹیگ یا تھکاوٹ یا جلدی تھک جانا۔ پروٹین نکلنے کی وجہ سے جسم سے یہ بھی ہو سکتا ہے، فٹیگ بھی ہو سکتی ہے، آپ کا انرجی لیول وہ نہیں رہتا۔ چوتھے نمبر پہ یہ کہ پیشاب میں بہت زیادہ فوم یا جھاگ یا فروتھی یورین آنا شروع ہو جائے۔ اس میں بہت زیادہ جھاگ آتی ہے اور وہ جھاگ کموڈ میں زیادہ دیر ٹھہرتی ہے۔ عام بھی اگر جھاگ آئے تو وہ جلدی ڈیزالو ہو جاتی ہے، تو پیشاب میں سڈنلی بہت زیادہ ببلز آنا، فوم آنا، جھاگ آنا، یہ بھی ایک سمٹم ہو سکتی ہے۔ اچھا، پانچویں اس کی سمٹم جو سکتی ہے کہ جسم میں پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے، پروٹین کے البیومن کی۔ اگر آپ اپنا لیور فنکشن ٹیسٹ یا پروٹین کا ٹیسٹ کروائیں تو اس میں جسم میں پروٹین کافی کم ہوگی۔ اگر نارمل البیومن 4 تک ہے تو آپ کی 1 2 3 کافی کم بھی ہو سکتی ہے، تو جسم میں پروٹین کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ چھٹی اس کی سمٹم یہ کہ جسم میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، لپڈز بڑھ جاتے ہیں، ٹوٹل کولیسٹرول، ٹرائی گلیسرائڈ، LDL، یہ سارے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کا بھی ایک پورا میکانزم ہے۔ تو جسم میں کولیسٹرول کا زیادہ ہونا بھی ایک علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کی پروٹین زیادہ نکل رہی ہے۔ 7ویں نمبر پہ یہ کہ جیسے جیسے پروٹین نکلتی ہے یہ گردے کے فلٹر کو ڈیمیج کرتی ہے، تو آپ کی کریاٹین بڑھ سکتی ہے، یوریا بڑھ سکتا ہے۔ تو کریاٹین کا بڑھنا بھی پروٹین پیشاب میں آنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ 8ویں نمبر پہ یہ کہ آپ کے الٹیمیٹلی گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ گردوں کا فیل ہونا، کرونک کڈنی ڈیزیز ہونا، اس کا ڈیفرنٹ سٹیجز سے گزرنا، الٹیمیٹلی اینڈ سٹیج کڈنی ڈیزیز ہونا، ڈائلسس پہ چلے جانا، یہ بھی پروٹین کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس میں امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ پروٹین آ کیوں رہی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، گلومیرولر ڈیزیزز ہیں، شوگر ہے، اس کا علاج آپ نے اس لحاظ سے کرنا ہوتا ہے۔ 9ویں سمٹم یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے جسم میں کہیں اچانک کلاٹ بنا ہے، DVT ہوئی ہے، اسٹروک ہوا ہے، فالج ہوا ہے۔ کبھی کبھار جسم سے اتنی پروٹین نکلتی ہے، اس میں وہ والی پروٹین بھی نکل جاتی ہے جو کلاٹنگ سے آپ کو بچاتی ہیں، تو آپ کے جسم میں کلاٹ بن سکتے ہیں، تھرومبس بن سکتے ہیں، ٹانگوں میں جسے DVT کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کچھ مریضوں میں جن میں بہت پروٹین نکلتی ہے اور جسم میں بہت کم رہ جاتی ہے، ان میں ہم ایسی دوائیاں دیتے ہیں کہ کلاٹ نہ بنے۔ 10ویں نمبر پہ یہ کہ BP کا بڑھنا، بلڈ پریشر کا بڑھنا بھی پروٹین نکلنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے پروٹین نکلتی ہے جسم میں پروٹین کم رہتی ہے، پانی اکٹھا ہوتا ہے، فلوئڈ اکٹھا ہوتا ہے، ریٹین ہوتا ہے، تو والیوم اوور لوڈ یا فلوئڈ اوور لوڈ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کے جسم میں پروٹین زیادہ اکٹھی ہو رہی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو 10 سائن یا سمٹم یا علامت بتائی ہیں جو اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ آپ کے یورین میں پروٹین زیادہ آ رہی ہے۔ تو پروٹین یوریا کو آپ ہلکا نہ لیں اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے، اور بڑا سمپل ہے۔ آپ کو یہ علامات ہیں، آپ یورین کا ٹیسٹ کریں پہلے، یورین کمپلیٹ،
اس میں وہ بتائیں گے 1+2+3+ پروٹین ہے. پھر آپ اس کو کوانٹیفائی کریں, اس کے لیے آپ ٹیسٹ آرڈر کریں اسپاٹ یورین فار پروٹین اینڈ کریٹین ریشو. اس میں جو ریشو کے آگے آنسر آئے گا نا وہ آپ کی پروٹین ہوگی گرامز میں. تو نارمل لوگوں میں 150 ملی گرام تک 24 گھنٹوں میں نکلتی ہے. تو جتنی زیادہ پروٹین نکلے گی اتنے وہ زیادہ گرامز میں آنسر آئے گا. تو جتنی زیادہ پروٹین ہے اتنی کڈنی کے لیے زیادہ ڈیمیجنگ ہے. تو اس کا علاج کیسے کرنا ہے, اس میں میں نے پروٹین یوریا پہ اور بھی ویڈیوز بنائی ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ کیا اپروچ کرنی ہے, اس کا علاج کیسے کرنا ہے, اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. تو وہ کائنڈلی ویڈیو بھی دیکھیں. اینڈ تھینک یو فار واچنگ نیف چیٹ ود ڈاکٹر شفیق چیمہ. تھینک یو.